یہ سب ڈرے بیٹھے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کبھی جج بھی خوف کے تحت صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ آپ کے فیصلے منہ بولتے ہیں کہ آپ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر کو بلا کے اس سے مشورے کرتے ہو۔ کبھی ججوں نے ملزموں سے بھی مشاورتیں کی ہیں۔ آپ ملزموں کو کہتے ہو کہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس بنا کے دے، ملزموں کو کہتے ہیں کہ اپنا منصف مقرر کرو۔ پھر بھی وقت ہے، ہم وکلا آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، تو حق کی بات کرو۔ میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہوں، کیا آپ سو رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ عدلیہ نے جس طرح گھٹنے ٹیکے ہیں، جس طرح پرائم منسٹر سے ملاقات کیا، اس کو سمن کرنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا چیف جسٹس کو، تم سب سے بڑے ملزم ہو، تم ایکسپلین کرو گے کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے؟ تمہارے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہاری ایجنسیاں کر رہی ہیں، آپ ان کو بلا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے ہو۔ میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہوں، کیا آپ سو رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ کے فیصلے منہ بولتے ہیں کہ آپ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ سب ڈرے بیٹھے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کبھی جج بھی خوف کے تحت صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ پھر بھی وقت ہے، ہم وکلا آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، تو حق کی بات کرو۔ زیادتی کرنے والوں کے چہرے بے نقاب کرو۔ چھوٹے معاملات میں تو آپ کو سو موٹو یاد آ جاتا ہے۔ ملک میں جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں حادثہ ہوا ہے، آپ بھول گئے ہیں؟ پرائم منسٹر کو بلا کے اس سے مشورے کرتے ہو۔ کبھی ججوں نے ملزموں سے بھی مشاورتیں کی ہیں۔ الزامات جو 6 ججز لگائے ہیں، جن ایجنسیوں پہ الزامات لگائے ہیں، ان کے سربراہ کون ہیں؟ آپ ملزموں کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہو۔ آپ ملزموں کو کہتے ہو کہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس بنا کے دے، ملزموں کو کہتے ہیں منصف مقرر کرو۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت شرمناک باب ہے۔ عدلیہ نے جس طرح گھٹنے ٹیکے ہیں ایگزیکٹو کے سامنے، جس طرح پرائم منسٹر اس سے ملاقات کیا، اس کو سمن کرنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا چیف جسٹس کو، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے 6 جج شکایت کر رہے ہیں، تمہاری ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، تم سب سے بڑے ملزم ہو، تم ایکسپلین کرو گے کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے؟ آپ ان کو بلا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے ہو۔ کئی وقت گزر جاتے ہیں، چیف جسٹس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ جواب دے ہوں گے اس قوم کے سامنے اور تاریخ کے سامنے۔ تصدق حسین جیلانی صاحب اب بھی باز آ جائیں کہ ہاتھوں میں مت کھیلے اور ریفیوز کر دیں کہ میں نہیں بنتا ہیڈ آف دی کمیشن۔ جیلانی صاحب اپنی عزت بچائیں، اپنی بقایا ریٹائرمنٹ عزت سے گزاریں۔